الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم جمعہ کے بیانات میں پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے نسل انسانی کے دو بڑے بھائیوں کا ذکر کیا تھا جنہیں قابیل اور حابیل کہتے ہیں۔ مضمون کی ترتیب کے لحاظ سے میں نے قابیل کے بارے میں آخری ایک دو باتیں جو کتابوں میں اخیر میں بیان کی گئی ہیں ان کو میں نے گزشتہ والے درس کے آخر میں بیان کیا تاکہ ان کو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب اگلا مضمون سنیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حابیل کا حادثہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش ہوئی، حضرت نے تلاش کیا کہ دونوں نہیں ہیں۔ گھر سے چلے، دیکھتے رہے، لیکن اس دوران حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جناب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا اور خود بھی غائب ہے۔ ادھر قابیل کو پتہ چلا کہ بابا آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہے میری حرکت کا۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو کہ جس کے بارے میں ابتدا میں بحث ہوئی تھی، وہ اس کو لے کر حضرت آدم کے علاقے سے بھاگ گیا، دور دراز کہیں نکل گیا۔ البتہ
علماء یوں لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سرسبز وادی تھی جہاں اس نے جا کر ڈیرا لگا. صاحب قصص الانبیاء یہ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ اس کے ذہن کے لوگ جو کچھ اس طرح کا شر رکھتے تھے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا علاقہ چھوڑ کر بھاگ کر اس کے ہاں چلے گئے. اب جب اس کے ہاں گئے تو قابیل کا بھی ایک ٹولہ بن گیا اور پھر آگے اس کی نسل نکلنی شروع ہوئی. لیکن چونکہ باپ قاتل بھی تھا، زانی بھی تھا، اور اپنے ابا حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام کا مخالف بھی تھا، تو جو نسل اس سے چلی ان کے اندر بھی شر تھا. اس لیے کہ علماء یوں لکھتے ہیں کہ تجربہ یہ ہے کہ باپ کے اثرات تو اولاد میں بہرحال ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جو چاہے ہمارا اللہ. جب وہ لوگ وہاں آباد ہونے شروع ہوئے اس نسل کا بقایا تتمہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب اللہ کو منظور ہوا، جب ہم حضرت شیس علیہ السلام پر پہنچیں گے. علماء نے لکھا ہے جب یہ قابیل کا سلسلہ اس طرح یہاں تک آیا تو ادھر حضرت آدم علیہ السلام کا آخر وقت آ گیا. اس دنیا سے جانے کے دن آ گئے، بیمار ہوئے، اور شیخ العرب والعجم مدرس حرم فرماتے ہیں کہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 1000 سال کی عمر بخشی. جب 960 سال ہوئے تو ملک الموت آ گیا. اچھا، بعض روایات میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب اخیر وقت آ لگا تو جو اولاد حضرت آدم کے پاس تھی ان کو حضرت نے بلایا تو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں پھل کھاؤں، جا کر کوئی پھل لے. اس لیے کہ علماء نے ان واقعات کی شرح میں لکھا ہے کہ اس دنیا کے جو پھل ہیں یہ جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے، ورنہ ظاہر ہے جنت کا پھل تو جنت کا پھل. بچے دوڑے کہ ہم جا کر پھل لائیں، اپنے ابا کی تمنا پوری کریں. ادھر جو ملک الموت آئے تو یاد رکھیے گا کہ علماء یوں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے نبیوں کو بتا دیتے ہیں علیہم السلام، اور کبھی کبھی اختیار بھی دے دیتے ہیں، جیسے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اختیار بخشا کہ آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہنا چاہیں تو رہیں، ورنہ ہمارے ہاں. بڑی تفصیل سے یہ واقعات ہیں، انشاءاللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم پہنچیں گے، اللہ نے جب توفیق دی تو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب موت کا فرشتہ ہوا تو صاحب قصص الانبیاء اور علماء نے بھی، صاحب ہدایت کی چراغ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم نے فرمایا کہ میاں آپ پہلے آ گئے. عمر کتنی تھی؟ 1000 سال. 960 سال پورے ہوئے تو آ گئے، باقی کتنے تھے؟ 40. فرمایا میاں آپ پہلے آ گئے. انہوں نے فرمایا جی پہلے نہیں آئے، وقت پر آئے. فرمایا
فرشتے، اور وہ واقعہ علماء نے لکھا ہے باقاعدہ. اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن کی جلد 2 میں بھی وہ واقعہ لکھا امام حاکم کے حوالے سے، مستدرک کے حوالے سے. اچھا، یہ چلتے چلتے ایک بات میں عرض کر دوں، لیکن یہ بات طلبہ کے لیے ہے، آپ عوام کے لیے نہیں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک شیعہ کے ہونے کی بات کی جاتی ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے، حضرت شیعہ نہیں تھے. اس پر تفصیل سے استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب آثار الحدیث کی جلد 2 میں تفصیل سے لکھا ہے، جو قابل دید ہے وہ مضمون پڑھنے والا. بہرحال میں نے اشارہ کر دیا ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائے مجاہد ملت حضرت سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اور ہدایت کے چراغ مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری تو لکھتے ہیں کہ نہ صرف مستدرک میں بلکہ اور بھی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. مستدرک میں تو ہے ہی ہے، اور میں بھی ہے. اور اس واقعے کو بیان کیا حضرت محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ وہ واقعہ پڑھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کہ عقل سے انسان یہ واقعہ نہیں بیان کر سکتا جب تک نبوت نہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بالا میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی اولاد دکھائی. حضرت آدم کی اولاد دکھائی. کن کی اولاد دکھائی؟ حضرت آدم کی اولاد دکھائی. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا. دیکھنے کے دوران ایک نوجوان پر نظر پڑی تو نظر وہیں رک گئی. اور حدیث بتاتی ہے کہ چمکتا چہرہ، نورانی پیشانی، عجب انوار تھے. دیکھا تو فرمایا کہ اللہ یہ کون ہے نوجوان؟ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ آدم علیہ السلام، یہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، آئیں گے آپ کے بہت بعد. ان کا نام داؤد ہوگا. کیا نام ہوگا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ہم وہاں تک پہنچیں تو حضرت کے بھی واقعات پڑھیں گے انشاءاللہ. پتہ مقصد کیا ہے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. اخلاص سب سے بڑی دولت ہے. بلکہ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، عجیب جملہ حضرت نے فرمایا جو حضرت کے خطبات میں بھی چھپا. فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ہمارے اعمال گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں. اور عمل میں وزن اخلاص سے آتا ہے. یاد رکھیے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل میں نکھار آئے. اور اس کے مقابل ریا ہے، دکھلاوا، اور حدیث شریف میں اسے چھوٹا شرک کہا گیا ہے. یہ اعمال برباد کر. مقصد کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ بنے. علماء نے لکھا ہے جو ہستیاں خدا کی برگزیدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی یہ شان ہے کہ ان کے تذکرے پچھلوں میں باقی رہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ ان کی یادوں سے انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، عمل میں نکھار آتا. ورنہ میں نے جب قصص الانبیاء کی ابتدا میں
جب واقعات بیان کرنے شروع کیے تھے تو وہ درس ہمارا میسج ٹی وی پر بھی آیا، اس پر ایک شخص نے اعتراض بھی کیا تھا۔ اس میں نے عرض یہ کیا تھا کہ تجربہ یہ ہے کہ کئی لوگ حضرت آدم کے اب واقعات کو کئی جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو ذرا بری لگی تھی یہ بات۔ ہو سکتا ہے وہ ان کئیوں میں نہ ہو، اس میں برا منانے کی کون سی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم ان کئیوں میں نہ ہو، تم ان میں ہو جو جانتا ہے، تو الحمدللہ۔ لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر الا ماشاء اللہ عوام کا طبقہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو بس وہی ولا تقربا ہذہ شجرہ والی کر دیتا ہے بس، اور وہ بھی کیا پتا صحیح ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں وہ لوگ۔ آپ کو یاد ہوگا شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جب شہید ہوئے تو بینات نے حضرت کی یاد میں ایک کتاب نکالی تھی، تقریباً 900 صفحات میں تھی وہ۔ کتنی؟ 900 صفحات میں۔ اس کتاب میں غالباً صفحہ نمبر 133 پر ایک واقعہ لکھا ہے ایک عالم نے، جس نے خود حضرت سے سنا، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحب مضمون لکھتے ہیں کہ حضرت جب حج سے فارغ ہوئے تھے تو مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ کون؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا ملاقات ہوئی، تو فرمایا کہ جارانہ سے میں نے عمرہ کیا حضرت آدم کے لیے۔ کن کے لیے کیا؟ کیوں کیا؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے شکایت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ کہ میری اولاد نے مجھے بھلا دیا۔ کوئی کبھی عمرے سے یاد نہیں کرتا، کوئی کبھی ثواب سے یاد نہیں کرتا۔ آپ کو تجربہ ہوا ہے؟ چلیں آپ باقی کو چھوڑ دیں، آج اپنی طرف میں بھی دیکھ لیں اور آپ بھی دیکھ لیں، کبھی ہم نے کوئی عمل حضرت آدم کے لیے کیا ہے ایصال ثواب کے لیے؟ مجھے تو تجربہ آج تک نہیں۔ فرمایا جب حضرت نے یہ شکایت فرمائی تو میں نے حضرت آدم کے لیے عمرہ کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا سوال آپ کے ذہن میں آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اس ابتدائی زمانے میں تھے اور شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے زمانے کے ہیں، تو یہ کیسے دیکھا؟ حضرت نے کیسی شکایت کر دی؟ تو صاحب مضمون نے قوسین قائم کر کے اس کے 2 جملوں میں وضاحت کی ہے۔ بہرحال میرے خیال میں وہ اس کا یہ موقع نہیں ہے، بس آپ بات سمجھ گئے ہیں، باقی طلباء کے لیے ہیں، آپ اتنی باریکیوں میں مت پڑیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اکابرین سے وابستہ فرمائے۔ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جہاں خدا کے جلیل القدر نبی ہیں، وہیں آپ کے اور ہمارے ابا بھی ہیں۔ کلکم بنو آدم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کے تمام حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ ایک اور بات بھی سنتے جائیں،
غالباً البدور السافرہ، نام میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک حدیث حضرت نے لکھی اور اس حدیث پاک کا ترجمہ مفتی امداد اللہ انور صاحب دامت برکاتہم نے کیا ہے، اور ساتھ میں تخریج بھی کی ہے۔ اسی حاشیہ نمبر 3 پر اس کی تخریج کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کی جو شفاعت فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام حضرت آدم کی شفاعت حضرت آدم کی 11 کروڑ اولاد کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں؟ اللہ کرے سمجھ آئے، اور اس کے سوا ہمارے بس میں کیا ہے۔ بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میاں جلدی آ گئے ہو۔ فرشتے نے عرض کیا کہ حضرت جلدی نہیں آیا ہوں، وقت پر آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب اس موقع پر علماء نے لکھا اس حدیث کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نورانی مکھڑے کو دیکھا تو فرمایا اللہ میاں یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ آدم آپ ہی کی اولاد میں ہے، بعد میں آئیں گے، داؤد ان کا نام ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے ان بیٹے کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب دیا گیا حضرت کو کہ 60 سال۔ کتنی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب جواب سنا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میری دعا ہے، میری التجا ہے کہ میری عمر میں سے 40 سال میرے ان بیٹوں کو دے دی جائے۔ کتنے؟ حضرت داؤد کو پھر کتنی ملی؟ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، کتنی ملی؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو 1000 میں سے 40 ابھی باقی تھے تو فرشتہ آ گیا، وقت پر آیا یا وقت سے پہلے آیا؟ فرمایا حضرت آپ کو یاد نہیں، وہ 40 تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیے تھے، اس لیے 960 سال جب آپ کی عمر پہنچی ہے اب آ گئے ہیں۔ اچھا، ادھر جب فرشتہ آگے بڑھنے لگا تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت حوا گھبرائیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی زندگی میں تھی، بعد میں فوت ہوئی۔ اب حضرت حوا نے جب دیکھا کہ فرشتہ آگے بڑھ رہا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو گھبرا گئیں، تو روکنا چاہیے کہ رک جاؤ، اصل عمر تو ان کی 1000 سال تھی نا، چلے وہ تو کہا تھا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کا یہ جملہ سنا تو حضرت آدم کو جلال آیا، فرمایا حوا ایک دفعہ پہلے جنت سے آئے تھے اب پھر روک رہی ہو، بس بیٹھ جاؤ۔ روک دیا حضرت حوا کو حضرت آدم نے۔ یاد رکھیے گا کبھی کوئی جملے اگر پڑھا کریں ان بڑوں کے بارے میں تو بدزن یا بد زبان نہیں ہوا کریں۔ یاد رکھیے گا اللہ ذوالجلال والاکرام بدگمانی اور بد زبانی سے محفوظ رکھیں، یہ بہت بڑی بلائیں ہیں، بدگمانی اور بد زبانی، اس کے آثار اچھے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی اتنی نحوست پڑتی ہے ان بد زبانی اور بدگمانیوں کی
کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اہل حق کی راہ اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حضرت حوا آپ کی اور ہماری سب سے پہلی دادی ہیں، آپ کی ہماری سب سے پہلی ماں ہیں، لیکن حضرت آدم کی اہلیہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر کچھ بات ان سے فرمائیں وہ کر سکتے ہیں، آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، تو بولو تو صحیح نہیں۔ میں ہوا بیٹھ جاؤ، بس اب لیٹ گئے۔ اب فرشتہ آگے بڑھا روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب روح فرشتے نے لے لی، اور ادھر وہ بچے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تمنا پوری کرنے کے لیے پھل لینے گئے ہوئے تھے کہ ابا نے مانگے تھے کہ میری خواہش ہے کہ پھل کھا لیں، وہ پھلوں کی تلاش میں جب آگے بڑھے تو ایک راستے پر کچھ لوگ ان کو نظر آئے، الیک سلیک ہوئی، تو جو تھے نا اجنبی، انہوں نے حضرت آدم کے بیٹوں سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ حضرت آدم کی ہم اولادیں، ہمارے ابا بیمار ہیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے پھل کھانے کی، تو ہم پھل لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں کہ جی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا بس ان پر موت آ گئی۔ وہ حیران ہوئی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء نے ان واقعات کی شرح میں لکھا ہے کہ اصل میں وہ حضرت آدم کے بیٹے نہیں تھے، وہ جو بتا رہے تھے کہ حضرت آدم فوت ہو گئے، وہ فرشتے تھے کہ چلے۔ بچے جب آگے آئے تو حضرت آدم اس دنیا سے جا چکے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو لیا ان فرشتوں نے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ان فرشتوں نے حضرت آدم کے وجود کو غسل دیا۔ غسل دیا، غسل دینے کے اولاد دیکھ رہی ہے، مقصد کیا تھا سمجھیے گا، مقصد کیا تھا؟ پہلے بات پوری سن لیں پھر مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کفن دیا، اور کفن دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جب جنازہ تیار ہوا تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کی نماز جنازہ فرشتے نے پڑھائی، اور پڑھائی، اور اچھا اب بات یہ ہے ساتھ ہی میں صاحب عجیب یعنی دریا بکوزہ کتاب ہے، یعنی علم کا خزینہ ہے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی جنازہ فرشتے نے پڑھائی تو 4 تکبیریں سے پڑھائی۔ کتنی تکبیرات سے پڑھائی؟ آپ اور ہم کتنی تکبیرات سے پڑھتے ہیں؟ سوچ لیں، شک میں پڑ گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کانفیڈنس نہیں ہے، اور یہ جھول ہوتا ہے۔ بات اور مسئلہ انسان کو ایسا آنا چاہیے کہ انسان کو اس پر اتنا عبور ہو کہ بلا جھجک کہے۔ آپ سے میں نے خالی جنازے کی تکبیرات پوچھی ہیں تو آپ میں سے کئی یوں ہو گئے ہیں۔ عرصہ ہوا ایک صاحب کی نانی فوت ہوئی، تو اب جس روز جنازہ تھا اس روز اس نے مجھ سے رابطہ کیا، بہت پرانا قصہ ہے۔ اچھا بڑا پڑھا لکھا، یعنی انگریزی زبان وہ ایسے بولتے ہیں جیسے مادری زبان ہوتی ہے۔ اردو وغیرہ تو اپنی جگہ رہی، آپ شاید اگر فون پر ان کی آواز سنیں انگریزی میں تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ دوسری طرف سے کون بول رہا ہے، لیکن جس دن نانی فوت ہوئی تو مجھے فون کیا، اس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آ رہی تھی۔ کیا نماز جنازہ کی دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے سوا ہمارے بس میں کیا ہے؟ یہی کہہ سکتے۔ حضرت آدم علیہ
अलैहिस्सलाम की 4 तकबीरात से फरिश्ते ने जनाजा पढ़ाई, और जब जनाजा पढ़ा लिया तो फरिश्ते ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी ना साथ में, उनकी तरफ पलटते हुए इरशाद फरमाया कि हाजा सुन्नत अल्लाह, ये हाज़िही सुन्नत अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। ऐंदा अगर कोई इस दुनिया से चला जाए तो ऐसे गुस्ल देना है, ऐसे जनाजा पढ़ना है, ऐसे दफन करना है। हाज़िही सुन्नत अल्लाह। समझ आई बात या नहीं समझ में आई? अच्छा, अब आ गए कि दफन वाली बात में हमने कई चीजें गुज़श्ता जुमे में पढ़ी। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिर दफना दिया गया। अब इसमें अगला मरहले पर बड़ी आभास है कि हजरत आदम की कब्र कहां है। बाज़ उलमा यूं कहते हैं कि जबले अभी कुबैस पर है। अच्छा, बाज़ उलमा यूं फरमाते हैं कि मुल्क शाम में हजरत आदम को दफन किया गया था, लेकिन जब तूफान आया ज़मने नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, ज़मने नूह अलैहिस्सलाम के मौके पर जब तूफान आया तो वो उलमा यूं लिखते हैं कि बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद पाक को निकाला गया और बैतुल मक़दस के यहां दफना दिया गया। लेकिन मुअर्रिख़ इस्लाम हजरत वजदी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह के जो अक़वाल है ना वो लिखे, लेकिन उनमें से तीसरे को ज्यादा मशहूर लिखकर इंतखाब किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जबले अबी कुबैस पर नहीं, बैतुल मक़दस के यहां नहीं, मुल्क शाम के यहां नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरांदीद की जिन वादियों में उतरे थे उसी वादी में हजरत आदम को दफनाया गया है, जिसे दुनिया आज लंका कहती है, जिस सिलसिले को कोहे आदम कहा जाता है। हजरत वजदी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुअर्रिखीन का अक़वाल पेश किए, दूसरे उलमा ने भी लिखा कि उसी वादी में हजरत आदम की कब्र है। लेकिन एक बात सुनते चले जाएं कि एक मोटी सी बात अगर दिल लगती हो, एक मोटी सी बात ज़हन में रख लें कि हजरत आदम से लेकर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है। कहां है? कहां है? ढीले बोलते हो। ये मिर्जा गुलाम अहमद कायदेनी की मेहरबानियां हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर किसी से पूछो कि सदी कौन सी आखिरी है, जोर से कहता है 14वीं सदी आखिरी है। हजरत ईसा के बारे में पूछो, ढीला मिला बोलेगा आसमान पे है। ओ भाई, हदीस में है कि आसमान पर है। उनका जो मुतालबा के आसमान का लफ्ज दिखाओ, वो हमारे उलमा ने कब से पूरा किया हुआ है, लेकिन कोई ना माने, उनकी मर्जी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा, ये जो बात अर्ज कर रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत वजदी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसी का इंतखाब फरमाया कि हजरत की कब्र सरांदीद की उसी वादी में है जहां हजरत आए थे, जहां हजरत का नुज़ूल हुआ था। अच्छा, बाज़ उलमा ने एक बड़ी अजीब रिवायत लिखी है, वल्लाहु आलम भी हकीकतल हाल, लेकिन बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि पुराने दौर में किश्तियों में सफर होता था तो सरांदीद की उस वादी से जहां हजरत आदम की वादी कहलाती है, वहां से अगर किश्ती में रात को गुजरा जाए तो उस पहाड़ी वादी पर एक अजीब तजल्ली चमकती थी। वल्लाहु आलम भी हकीकतल हाल की इसकी क्या तफसील है, बहरहाल जुमले तो यही मिलते हैं। लेकिन आप मानोगे या सोचोगे? पहले भाई आप 15वीं सदी में हैं, क्या पहले सोचना है कि जी पहले तहकीक करते हैं। अच्छा, तहकीक से कहीं तशकीक के शिकारी ना हो जाओ। जिन लोगों ने तहकीक की है ना, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाद वो लोग जिन्होंने तहकीक करने की कोशिश की तो तहकीक शुदा मसाइल में तशकीक पैदा कर दी। ये बड़े की बातें हैं, आप नहीं समझोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत का फैसला ये है कि उसी वादी में है, लेकिन एक मोटी सी बात आप पल्ले बांध लें, मोटी सी बात कि मा सिवाए कब्र नबी मुहम्मदुन
صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ما سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی خدا کے نبی کی قبر کا پورے یقین سے نشان نہیں ہے۔ یہ تنہا حضرت محمد الرسول اللہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضہ پاک کا مدینہ منورہ میں ہونے کا انکار کرے، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اس لیے سوائے ماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے روایات ملتی ہیں، کوئی کہتے ہیں ملک شام میں ہے، کوئی کہتے ہیں سراندیپ میں ہے، واللہ اعلم۔ ہمارے صاحب قصص الانبیاء تو فرماتے ہیں کہ میرا خیال، انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا لیکن ان جملوں سے کہ اگر صحیح ہوگا تو خدا کی طرف سے ہوگا، غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی۔ حضرت نے فرمایا میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کی قبور کو اس لیے چھپا دیا تاکہ لوگ ان کو شرک کے اڈے نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات ذرا بھاری لگے، اس لیے کہ یہ بات تو ہے، شرک کے بارے میں بولنا آسان بات تو نہیں، اس لیے حضرت ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں، اختلاف کریں، آپ کی مرضی۔ اچھا، اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بہرحال مشہور قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر سراندیپ کی اس وادی میں ہے۔ کہاں ہے؟ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ وادی کی نشاندہی مشہور قول کے مطابق ملتی ہے، وہ ہے سراندیپ، جسے دنیا اب سری لنکا اور لنکا کہتی ہے۔ وہاں کوہ آدم کے نام سے ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام دفنا دیے گئے اور ادھر حضرت حوا کا بھی وقت آ گیا، جتنی زندگی اللہ نے جس کو دی۔ اچھا، حضرت حوا کے بارے میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت حوا کو دفنایا گیا جدہ میں۔ کہاں؟ جدہ میں، اور بلکہ اب بھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ میں سے بھی کئی حضرات نے شاید دیکھا ہو، اپنا بالکل وسط جدہ میں ایک محلہ رہا، محلہ اشرفیہ، اس میں ایک پرانا قبرستان، پرانا ہو یعنی اس کے اندر حضرت حوا کی قبر بتائی جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں جب ہم گئے تو وہ حکومت کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ بہت پرانا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس میں اگر حضرت حوا کی قبر ہے تو وہ قبرستان کتنا پرانا ہوگا۔ لیکن ایسے عالم ہم نے ضرور دیکھے جنہوں نے اس قبر کی زیارت کی ہے جو حضرت حوا کی طرف منسوب ہے، واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی کچھ نسبت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے دل کی طرف ایک لگن پیدا کرتی ہے کہ چلے یقین کے حوالے سے تو نہیں، تواتر کے حوالے سے تو نہیں، لیکن کاش اس جگہ کی زیارت ہی ہو جائے کہ جس جگہ کی نسبت حضرت آدم یا حضرت حوا کی طرف ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، ویسے چلتے چلتے آخری بات یہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اپنی بساط تک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات پڑھے، اور تقریباً لگے ہمیں 6 مہینے کا جمعہ ہم نے پڑھایا اس پر، آپ کو شاید یاد ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اور ویسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ زندگی میں جتنا بھی انسان جی لے بالآخر موت ہے یا نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی تو فرمایا نا، کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا تو صرف اللہ کی ذات کو ہے یا نہیں؟ اور دیکھیں تو دوسرا مقام پر اللہ نے فرمایا لا الہ الا ھو، معبود کون ہے؟ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اور ساتھ ہی میں اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے کو فنا ہے، الا وجہہ، صرف اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ یہاں چہرے سے مراد ذات ہے، کیا ہے؟ ذات ہے۔ اچھا، اور اللہ میں سے ایک شان ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ شہنشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو، معبود برحق صرف اللہ ہے، کل شیء ہالک، ہر شے کو فنا ہے، الا وجہہ، صرف اس کی ذات کو بقا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لہ الحکم، شہنشاہیاں اسی کی ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. ڈھیلے بولے ہو، لگتا ہے میں تورات پڑھ رہا ہوں شاید. ویسے حقیقت ہے، آپ تو شاید نہیں مانے، قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے مواقع پر فرمایا کرتے تھے کہ وہ قرآن تیرے بیان پہ قربان، لیکن وہ نہ ماننے والوں تمہارے نہ ماننے پر بھی قربان، کہ ماننا ہی نہیں ہے جی. لا الہ الا ہو، یہ تو اللہ کی شان ہے یا نہیں؟ اے کلمہ دل با کاری ہو، حضرت سلطان باہو فرمائے ہے یا نہیں؟ سناؤ وما علینا الا البلاغ المبین.